میری پیاری بہنوں، گھر اور عزت بنانے میں بہت سا وقت لگتا ہے، لیکن کچھ غلطیوں کی وجہ سے ہم اپنا گھر اور عزت سب داؤ پر لگا دیتی ہیں۔ لیکن ہماری کچھ بہنیں کچھ غلطیوں کی وجہ سے اپنا گھر اور عزت سب داؤ پر لگا دیتی ہیں، صرف اپنی انا، اپنی ضد اور اپنی ہر بات منوانے کی وجہ سے اپنی قدر کھو دیتی ہیں۔ آپ یقین کریں کہ گھر کو پرسکون اور جنت بنانا یا گھر کو بے سکون اور جہنم بنانا ہمارے اختیار میں ہوتا ہے، ہم گھر کی عورتوں کے اختیار میں ہوتا ہے۔ عورتیں گھر کی ملکہ ہوتی ہیں۔ گھر کو پرسکون اور جنت بنانے کے لیے عورتوں کو اپنی انا اور ضد کو دفن کرنا ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور حقوق احترام و عزت بہت ضروری ہے، ورنہ تو ضد اور انا سب کچھ ختم کر دیتی ہے۔ ضدی عورتیں اپنی شادیوں میں بلکہ رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلقات میں بھی ناکام ہو جاتی ہیں۔ ایسی خواتین جو لوگوں کے جذبات کا خیال نہیں رکھتی اور معاملات میں لچک نہیں رکھتی، ان کی شادیاں مکمل ناکام ہو جاتی ہیں، بلکہ ان کی زندگیاں بھی ناکام ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنی انا کی جنگ لڑتی رہتی ہیں، شوہر پر قابو پانے کی کوشش میں لگی رہتی ہیں۔ اس جنگ میں وہ ہمیشہ ہار جاتی ہیں۔ وہ کبھی یہ جنگ نہیں جیت سکتی، کیونکہ مرد ضد کرنے والی بیوی اور ضدی بہن کے سامنے اور زیادہ ضدی ہو جاتے ہیں، اور وہ ایک نرم اور فرما بردار عورت کے سامنے بہت زیادہ نرم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، ایک ضدی عورت سوچتی ہے کہ وہ اپنی رائے پر اصرار کر کے جیت جائے گی اور وہ کسی بھی مخالفت کا سامنا کر لے گی، جبکہ وہ یہ بھول جاتی ہے کہ یہ جنگ وہ اپنی ضد اور اپنی زبان سے جیت بھی جائے تو وہ اس دل سے محروم ہو جائے گی جو اسے پیار کرتا تھا اور اس کی فکر میں لگا رہتا تھا۔ نمبر 3، تمام ثقافتوں اور حکومتوں میں ایک آسان، نرم، ہمدرد، صابرہ اور درگزر کرنے والی عورت کی تعریف کی جاتی ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے ایک ایسی عورت کی تعریف کی ہے جو اپنے شوہر کا احترام کرتی ہے اور نرمی اور حکمت کے ساتھ بولتی ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ اس سے ہمیشہ محبت کرے گا اور اسے کبھی دور نہیں جائے گا۔ نمبر 4، وہ عورت جو اپنے شوہر کی بات مان لیتی ہے اور طوفان کے گزرنے تک صبر کر لیتی ہے، وہ عقل مند عورت ہے، اپنے کنبے کو بکھرنے سے بچا لیتی ہے، اور وہ عورت جو خشک چھڑی کی طرح بے لچک کھڑی ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، جس کا دوبارہ جڑنا ممکن نہیں ہوتا۔ نمبر 5، سمجھوتا نہ کرنے والی عورت اپنی رائے سے چمٹی رہتی ہے، وہ مسلسل اپنی فتح کا وہم برقرار رکھنے کی کوشش کرتی ہے، اس زعم میں رہتی ہے کہ میں جیت گئی اور آپ ہار گئے، میں ٹھیک ہوں اور آپ غلط ہیں۔ ایسی عورت دوسروں کو تباہ کرنے سے پہلے خود کو تباہ کر دیتی ہے، اور وہ دنیا و آخرت میں غمزدہ اور مایوسی کی زندگی بسر کرتی ہے، چونکہ اسے پیار اور محبت چاہیے جو ہارا ہوا مرد نہیں دے سکتا۔ اس کی زبانی جیت حقیقت میں اس کی زندگی کی ہار ہوتی ہے۔ ازدواجی مشاورت کے لمبے تجربات میں میں نے دیکھا ہے کہ ضدی خواتین کی زندگی ہمیشہ طلاق سے دوچار ہوتی ہے، اور ان کی خاندانی اور معاشرتی زندگی ہمیشہ تلخیوں سے بھری رہتی ہے۔ نمبر 7، ایک بدوی عرب عورت نے شادی کے دن اپنی بیٹی کو جو نصیحت کی تھی، تمام کامیاب خواتین اسے ایک عورت کے لیے بہترین تحفہ سمجھتی ہیں۔ اس کی نصیحت تھی کہ تم اس کی لونڈی بن جاؤ اور یقیناً بہت جلد وہ تمہارا غلام بن جائے گا۔ مرد مہربان، فیاض، ہمدرد ہوتے ہیں، لیکن ایک ضدی، بے وقوف عورت انہیں دشمن بنا دیتی ہے۔ آخر میں ایک عقل مند صاحب کا ایک بہت ہی خوبصورت قول نقل کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ میں 27 سال تک ایک عدالت کا قاضی رہا، اور میں نے دیکھا کہ طلاق کے زیادہ تر واقعات مرد کے غصے اور عورت کے بے وقوفانہ رد عمل کی وجہ